اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی کامیابی چاہتے ہو، اس کا فارمولہ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ فارمولہ، یہ ضابطہ، یہ قانون جو اپنی زندگی پر اپلائی کر لے، جو اپنی زندگی پر لاگو کر لے، اس قانون کو جو شخص اختیار کر لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوم الدین اور بدلے کے دن اس کو کامیابی نصیب ہوگی۔ گویا یہ کامیابی کا نسخہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ کو جو خلاصہ قرآن کہا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ یہ جو آیت ہے، اس کے اندر انسان کو سب کچھ بتا دیا گیا۔ اس ایک آیت میں انسان یہ وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنی ہے۔ گویا اس کے اندر اس کی زندگی کا ہر حصہ آ گیا۔ جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں نا، تو ایک بات تو اس آیت کے بارے میں یہ سمجھنی چاہیے کہ دو جملے ہوتے ہیں۔ ایک جملہ یہ ہے کہ کوئی کہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور ایک جملہ ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق ہے، ان دونوں کے مفہوم میں فرق ہے۔ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو عربی میں اگر ہم یوں کہنا چاہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس کے لیے ایاک نعبد نہیں کہتے عربی میں، اس کے لیے عربی میں کہتے ہیں نعبدک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر جو لفظ، جملے کی جو بناوٹ اور ساخت استعمال کی گئی ہے، وہ یہ کہ اس کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ گویا اس کے اندر ایک انسان پہلا اقرار تو یہ کرتا ہے کہ ہم نے عبادت صرف اور صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے۔ ہر نمازی، ہر مسلمان جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، وہ یہ اقرار کرتا ہے ایاک نعبد، یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب جب عبادت کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں عبادت کا تصور کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز بھی عبادت ہے، اور عبادت میں افضل ترین عبادت ہے۔ لیکن عبادت کے مفہوم کے اندر انسان کی زندگی کا ہر عمل آتا ہے۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے غلامی۔ ایاک نعبد کا مطلب ہے یا اللہ ہم تیرے غلام ہیں، اس لیے کہ یہ بات تو اللہ نے پہلے ہی بتا دی کہ مالک میں ہوں۔ جب اللہ مالک ہے دنیا کا بھی آخرت کا بھی، تو ہم سب اللہ کے مملوک ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ اس کی مملوکہ زمین ہے۔ مملوکہ کا مطلب یہ اس کی ملک ہے۔ ہم سب اللہ کی ملک ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے۔ ہماری یہ جان بھی اپنی نہیں ہے، ہماری یہ آنکھ بھی اپنی نہیں ہے، ہمارے یہ ہاتھ بھی اپنے نہیں ہیں، ہمارا یہ جسم، ہمارا ایک بال، یہ بھی ہمارا اپنا نہیں ہے۔ خودکشی جو حرام ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خودکشی انسان کیوں کر سکتا ہے؟ خودکشی کا مطلب وہ اپنی جان، اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے، تو یہ جان تو اس کی ہے نہیں، یہ تو اللہ کی ہے۔ اس کو یہ اختیار دیا کس نے ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق کو وہ قتل کرے؟ تو اللہ تعالی مالک ہے، اور ہم سب اللہ کی ملک ہیں، ہم اللہ کی مملوک ہیں۔ جب ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں تو ایک مملوک، ایک غلام کو بس یہی جچتا ہے کہ وہ اپنے مالک کی تابعداری کرے۔ اور پھر مالک جب مالک حقیقی ہو، جب اللہ کی ذات ہو، تو انسان کسی اور کی غلامی اختیار نہیں کر سکتا۔ تو ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلا اصول زندگی کا کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، اور عبادت کے مفہوم کو ہم سمجھیں کہ عبادت کا مفہوم ہے غلامی۔ غلامی کا مطلب یہ ہے زندگی کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو دیکھ کر اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ مطلب ہے ایاک نعبد۔ ہم جب نماز میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں نا ایاک نعبد، تو ہم یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں
اور جب انسان اللہ کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے، انسان جب اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے، جب اس کے دل میں خوف خدا بیٹھ جاتا ہے، تو پھر اس کو کسی اور کی عبادت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جو ایک سجدہ نہیں کرتا نا، شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا، ایک سجدہ شیطان نے نہیں کیا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ اور مردود قرار پایا۔ یہ ایک سجدہ انسان کو مشکل لگتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کے سامنے سر کو جھکا دیتا ہے، سر تسلیم خم کر دیتا ہے شریعت کے حکم کے سامنے کہ میں نے شریعت پر عمل کرنا ہے، تو دنیا کی بہت ساری مشکلات، پریشانیاں، ٹینشنز یہ خود ختم ہو جاتی ہیں۔ جب انسان اللہ کو چھوڑتا ہے تو اس وقت اس پر مشکلات، مسائب، پریشانیاں پھر آتی ہیں، اور پھر انسان بسا اوقات تو اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دیں تو وہ پلٹ جاتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، واپس آ جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ان گناہوں کی وجہ سے کہ انسان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی پھر۔